توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. چلیے آئیے. اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے. یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں. یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا. اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار کرنا اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ. تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے. پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں. دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی. پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد. اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی. توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر اڑ جائے. تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا. تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے. چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے. سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے. اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا. تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے. روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے. آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں. پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے. ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. وہ کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں ہمارے پاس. پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے. ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے. دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے. اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو. یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو. کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات. کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح. آپ دیکھیے اللہ کیسی رل پل دیتا ہے. اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی. رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں.
استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ 3 عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں استغفار کے: غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وائے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت کی، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا، ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے، چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی۔ اور آج کا میرا ٹاپک ہوگا ہمارے محلے اور نوجوان۔ جب آپ کسی محلے سے گزرتے ہیں اور وہاں کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی کچھ برائیاں، بے رحمی، خرابیاں، یا ان کو ایسا کام کرتے ہیں اجتماعیت پہ جو غلط ہے، تو یہ کمنٹ تو ہم ضرور پاس کرتے ہیں، یا یہ بات تو ضرور کہتے ہوئے گزرتے ہیں ہم مرتبی اور عورتیں کہ یہ کیسے بچے ہو گئے، یہ کیسے نوجوان ہو گئے، ہے نا۔ ایک خاتون راستے سے چل رہی، اس کو بال لگ گیا تو وہ بھی یہ کمنٹ دیتی کہ کیسے بچے ہو گئے۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کی گاڑی اسکیٹ ہوگی بچوں کو کسی شہادت کی وجہ سے، تو وہ بھی کمنٹ دیتا ہے نا۔ تو گویا ہم لوگ تبصرے تو کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، یہ ڈسکشن کا موضوع یا ٹاپک بھی بنتا ہے کہ بچے کیسے ہو گئے، نوجوان کیسے ہو گئے، سڑکوں پہ کیا حال ہے، دکانوں کا کیا حال ہے، چوراہوں کا کیا حال ہے، اور ہوٹلوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ کوشچن نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ کیا واقعی میں ہم یا ہمارے حکومت کے ذمہ داران اتنے جس کو کہیں گے کمزور ہو چکے ہیں کہ بچوں کے لیے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، یا پھر ہمارے بچے اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں کہ اب ہمارا ان کی اصلاح کرنے قریب جا رہا ہے، ان کو بھی بگاڑ دیں گا تو ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھ رہے ہیں۔ ایسے تو کوئی ماحول نہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم کو آگے آنے کی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک گھروں کے ماحول کی بات ہے، گھر کے اندر کی بات ہے، تو گھر میں بچوں کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، اور گھر کے اندر یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ بچے بہت اچھا پی ایف کرتے ہیں۔ گھر میں ہوں گے تو آپ سے بات کریں گے، گھر میں ہوں گے تو لڑائی جھگڑا کی ہوں گا، لیکن جب وہ اجتماعیت میں جمع ہوتے ہیں، یا محلے کے کارنر پہ جمع ہوتے ہیں، یا پھر چوراہوں میں جمع ہوتے ہیں، یا پھر ایک ساتھ میں کسی مجلس یا محفل میں آپ کو نظر آتے ہیں، تب آپ ایک نئی پیار بھی اختیار کر چکے ہیں۔ مطلب گھر کے اندر تو کوئی تیز ہنسے گا بھی نہیں، لیکن راستوں میں نہیں اتنے تیز ہنسیں گے کہ 2 مہینے دور تک آواز جائے ہنسے گی۔ تو یہاں پرابلم ہوتی ہے، مطلب سمجھ پہ یہ آتا ہے کہ جب یہ اجتماعیت میں جمع ہو جاتے ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے۔ انفرادیت میں گھروں کے اعتبار سے تو ہر آدمی اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے کہ بڑے اچھی بات کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، لوگوں کا لحاظ رکھنا، راستے پہ تکلیف نہیں کرنا، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کہیں نہ کہیں ضروری ہے کہ ہمارے محلوں کے اندر کوئی ایسا سسٹم بنائے، کچھ ایسی چیزیں کریں جن چیزوں کے تحت ہم جو ہے اپنے نوجوانوں کو بے سے بچائیں۔ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یگسٹر سے، کڈس سے، چھوٹے بچوں سے اور نوجوانوں سے بہت اچھا رشتہ تھا، بہت گہرا تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب جب کسی سفر سے واپس آتے تو بچے مدینے کے باہر، مدینے کے راستے تھے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آنے والے تھا رک جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ کسی بھی بچے کو جو سب سے پہلے کھڑا ہوتا اس کو لے کر اپنے اونٹ پر سوار کر دیتے۔ تو گویا بچوں کی محبت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور جاتا ہے راستوں میں کھڑے ہو جانا، یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گہرا تعلق بچوں سے تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کبھی بار ہمارا یہ تعلق تو اپنے بچوں سے بھی نظر نہیں آتا کہ باپ کی گاڑی آئے تو انتظار کر رہے، بولتا ہے وہ آئیں گے اور بس اب کچھ
یا تو والدہ کچھ بولیں گے یا جو سامنے ملا پہلے اس سے معاملہ شروع ہو جائیں گے، تو وہ تعلق نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے بچے اتنے مانوس تھے، بچے بولے تھے کڈس ہو گئے اور نوجوان بولے تھے ٹین ایجرس ہو گئے، تو بچے تک انتظار کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور نوجوانوں کو اب مسجد نبی کے پاس یا آپ جب محلوں میں گزرتے تو کبھی کبھار بچوں کو جمع کرتے کہتے وہاں تک دوڑ آؤ، وہاں تک جا کے چیخ آؤ اس چیز، اور بچے دوڑتے ہوئے جاتے اور جو سب سے پہلے آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے اور آپ اس کو ایک کھجور یا ڈال میں کچھ دیتے، تو گویا ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ خواہش کرتے کہ وہ اچھے صحت مند دوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ مرزاوری بچوں کو کراتے اور وہ گھوڑوں کی ریس ہوتی، بچے اس پہ دوڑتے اور جو سب سے پہلا گھوڑا آتا اس کو کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعام دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوان سے بڑا گہرا تعلق تھا. جو نبی رضی اللہ عنہ واقعات لمبے ہیں، میں بس اپنا پوائنٹ اس میں سے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہے حبشی تھے، غلام تھے اور ایتھوپین نسل رائے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار میں ان کو آپ نے بازار پہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تھے اور جا کر ان کے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. جب دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تو پریشان میں کون ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی کون ہے مجھ سے بھی غلام خریدے. جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں تو آپ ریلیکس ہو گئے اور اپنا پورا جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگا دیا. تو وہ نوجوان ان کے ایشوز کیسی چل رہی، مطلب ان کا وغیرہ کا کیا معاملہ ہے اور ان کے مسائل نکاح پہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے، نوجوانوں سے، ٹین ایجر سے، کڈ سے اور یوتھ سے بہت زیادہ تعلق. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے سماج میں، ہماری مساجد میں ہمارے ذمہ داروں کا بچوں سے کوئی نہیں. ارے تو دور رکھو، بڑے دل رکھو، پیچھے جا کے بیٹھ گیا آپ، ان کو ہم سے نزدیک مت آنے دو. یار یہ بچے ہیں، یہ تماشے ہے بس. تو میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ نہیں رکھتا تو میں دوسروں کے بچوں کو میں کیسے برداشت کروں. تو یہ ہم لوگوں کا ہاتھ چھوٹا بچوں کے معاملے میں. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ محلے کے بچے کیوں بگڑ جا رہے ہیں. بچوں کے اندر نشے کی عادت، چوری کی عادت، سگاری کی عادت، شیر خانی کی عادت، لوگوں کو تکلیف دینے کی عادت، این نمبر آف ایشوز. مطلب اس کی لسٹ بنا سکتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. لوگوں سے بدتمیزی تو سب ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات بچوں سے نہیں بنے ہوئے، ایسے بتنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگلی نسلوں کو اگر ہم اسلام کے اعتبار سے پروان چڑھانا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نسلیں ہو جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں ٹھنڈا پیدا ہے، ان کو دیکھ کر خوشی ہو کہ واہ واہ یہ نوجوان بچے کچھ کریں گے انشاءاللہ. وہ نہیں ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہے ہیں، بلکہ وہ چھپ اور پھٹک رہے ہیں ہماری آنکھوں میں. بچے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا. دونوں میں ہو رہی ہے تربیت، لیکن جب ہم جمع ہونے وہاں تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے آج کا ٹاپک دیا ہوں ہمارے محلے اور نوجوان. تو اب ہم کو محلے کے اعتبار سے، میں مسجد کے اعتبار سے کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ آج کل ہر محلے میں کہیں کی مسجد ہے. کسی زمانے میں محلے میں ایک مسجد رکھتی تھی تو لوگ بولتے تھے مسجد کمیٹی کام کریں. نہیں، اب مسجدیں بہت ہو گئی. ایک محلے کی شروع میں مسجد ہوتی، ایک محلے کے ایٹ پہ مسجد ہوتی، ایک محلے کے پیچھے مسجد ہوتی، ایک محلے کے اوپر. مطلب مسجد تو بہت بنتی. تو اب تو محلے کا کام ہے کہ اپنے نوجوانوں پہ وہ نظر رکھیے کہ ہمارے علاقے میں، ہماری اس بستی کے اندر برائی نہ آ پائے. اگر آ رہی اجتماعی شکل میں تو اس کو کیسے دور کرے، اس کی اصلاح کا کیا کرے، کس نوجوان کو کیسی محنت کی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ یاد رکھیں. ایک نوجوان نے گناہ کیا، وہ جیل چلا گیا. جب آپ اس کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے کہ اس کی ماں باپ کی تربیت صحیح تھی، آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے غلط کام کیا. سوال یہ ہے کہ جب وہ بگڑا تھا تب آپ کہاں تھے. سوال ہے کہ جب اس نے پہلی شرارت کی تب آپ کہاں تھے. سوال ہے کہ وہ سماج کہاں تھا جس نے ابھی کمنٹ دیا، جس نے ابھی یہ کہا کہ اس کے تو والدین کی تربیت اچھی نہیں، اس کے خاندان کی تربیت اچھی نہیں، یہ اتفاق تھا، ہم کو تو پہلے سے لگ رہا تھا. تو وہ اتنی بصیرت اور نظر رکھنے والے اہل نظر پہلے کہا تھے کہ جب یہ بچہ بگڑ رہا تھا تو تب کیوں نہیں نظر آپ نے رکھی ہوتا کہ اس کے اسلام کے لیے کرنا ہوگا، اس کے اسلام کے لیے کرنا ہوگا، یہ گروپ پھر مجھے یہ کام کرواؤں گا، تب جا کے نوجوان اچھے ہوں. ہم نے محنت نہیں. جوانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 سوال ایسے جس کا جواب دیے بغیر جامع ترمذی کی روایت ہے انسان کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے نہیں آ جائیں گے. 5 سوالات میں پہلا سوال ہے زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی، مطلب زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. تو یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ جوانی کتنا اہم مرحلہ ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت بولتے سوال کریں گا. لیکن میرا سوال آپ سے ہے، ذمہ داروں سے. میرا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب نوجوان جوان ہوا اس کو پتا کیوں نہیں چلا کہ اس کی جوانی کی اہمیت کیا ہے. اس کے جوان ہونے سے پہلے اس کی ایجوکیٹ کیوں نہیں کیا گیا کہ بیٹا تم اب جوان ہونے والے ہو، جوانی کی اہمیت یہی ہے، قرآن میں یہ ہے، سنت کے اندر یہ ہے. نوجوان کسی بھی قوم، اس کے لیے آپ کو علامہ، فہامہ، مفتی، عالم، سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں. نوجوان کسی بھی قوم کی ریل کی ہڈی ہوتا ہے. نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہے، اس کا فیوچر ہے. یاد رکھیں. تو کسی بھی آدمی کو بڑا سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں کسی نوجوانوں کی بگاڑ کو دیکھتے یہ پریڈکٹ کرنے میں کہ آنے والی اس قوم کا حال برا ہونے والا، چونکہ اس کے نوجوان بے آرامی اختیار کر چکے ہیں.
تو جو والدین اپنے بچے کو جوان ہونے سے پہلے جوانی کی اہمیت اس میں کیا کرنا نہیں سکھاتے, میں کہتا ہوں وہ کرمنل نیگلیجنس کر رہے ہیں. یہ ایک لیگل ٹرم ہے کہ ایک ایسا چیز کو بھول جانا, اس کے بھولنے کے نتیجے میں یہ کرمنل کام تھا, تو اس کا آپ کو سزا ملتی ہے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, ڈرائیور تھا, وہ گاڑی میں بچوں کو لے کے اگلے جگہ چھوڑتا تھا. ایک دن اس کی بس میں ایک بچہ آتا رہ گیا, اس نے بس کے دروازے گھڑیاں سب لگا دی, چلا گیا. بچہ سفوکیشن سے مر گیا. یہ کرمنل نیگلیجنس تھا. یہ تو خطا تھی, یہ سزا کی مستحق خطا تھی, کیونکہ اس میں جان چلے گی بچے. حالانکہ اس نے غلطی سے کیا, اس کا مقصد کسی ختم کر رہا ہے, اس کو بولتے کرمنل نیگلیجنس. تو یہ میں کہتا ہوں اپنے زمانے میں یہ کرمنل نیگلیجنس سے وہ والدین جو بچہ جوان ہو رہا ہے اور جوانی سے پہلے اس کو لے کر سکھاتے نہیں, بیٹا تو کس محلے میں جا رہا ہے, تجھے کیا کام کرنا ہے. تو ہم محلے کے ناطے, ذمہ داروں کے ناطے کوچ رہتے ہیں, محنت کا کام بول. آئیے اب کیا کرے تو محلے کے اعتبار سے شہر اور بستیاں بڑی چیز ہوتی ہے, اصلاح معاشرہ بڑا ٹاپک ہے, میں وہ چھوٹا ٹاپک لے رہا ہوں. محلے کے اعتبار سے کیا کرنا ہے, اتنا ہی اگر انشاءاللہ ہم کر پائے بڑی کامیابی ہو جائیں گے. کیونکہ یہ محلے جمع کے بڑے شہر, بڑے ایریاز اس کو بولتے ہیں, کئی محلوں کے جو جمع ہو جاتے ہیں, یہ سب بنتا ہے. تو ہمیں کچھ کام کرنا ضروری ہے, محلے کے ذمہ دار آگے آئے اور ایسے کام اور ایسی تربیت اور ایسے نظم اور ایسے سسٹمز کو جو قائم کرنے کی جو کوشش کریں. سب سے پہلی چیز تو ہم یہ کام کریں کہ اپنے محلے کے اندر محلہ کمیٹیز بنائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, مسجد کمیٹی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں محلے میں نہیں کی مسجد ہے, تو آپ محلہ کمیٹیز بنے. جو کمیٹیز اس چیز کا دھیان دے کہ ہمارے سڑکوں پر کون بیٹھتا ہے, نوجوان گاڑیاں کیسے چلاتے ہیں, نوجوانوں کی اگر بات آپ سنتے ہیں تو اس بات میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر سب سن لے گی تو یہ چلے گا, یا لگتا ہے کہ اسلام کی ضرورت ہے کہ بیٹے یہ الفاظ استعمال مت کرو. آپ کسی نوجوان کو دیکھتے ہیں ٹکڑ پہ کھا رہے تھے, وہ دیواروں پر رنگ رہا ہے, پان کھا کے بیچ مار رہا ہے, تمباکو کھا کے بیچ مار رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, تو کیا ہم نے اس کے لیے کوئی پلان رکھا تو کیسے ہم سمجھائیں گے؟ ہم اس کو ماریں گے تو یہ اس کی اصلاح نہیں یاد رکھے, ہم اس کو ڈانٹیں گے تو وہ پھر کہیں اور جا کر کرے گا, مطلب ہمارے محلے کی مصیبت کسی اور محلے کی مصیبت بنے گی. یہ طریقہ نہیں, وہ انداز, وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک کمیٹی ہو پڑے, ہم لوگ لوگوں پہ نظر رکھیں, ہم جاسوسی نہیں کریں. جاسوسی کرنا ہمارا کام نہیں, تجسس جو ہے وہ ہمارا کام نہیں, تحسس ہے. اچھائی کی نیت سے ہم لوگوں پہ نظر رکھیں کہ تاکہ ان کے بگاڑ کی اصلاح ہو سکے. جیسے میرا پڑوسی کوئی ہے اور اس کے گھر میں 2 دن سے برتن کی آواز نہیں ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کھانا نہیں بنا. تو یہ میرا تجسس نہیں تھا, تحسس تھا. اچھائی کی نیت سے میں دیکھ رہا تھا, میرا بھائی روکا تھا نہیں. تو دونوں الفاظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. تجسس جاسوسی کی, تحسس اچھائی کی نیت سے کسی کے پیچھے رہا تاکہ اس کو کچھ خیر کرے. بہرحال تو ہم لوگ جاسوسی نہیں کر رہے, لیکن ہم بچوں کے پیچھے رہیں گے تاکہ ہماری نوجوان نسلیں آگے کیا کر رہی ہے انہیں پتہ چلے, چکی ہمارا مستقبل ہے. تو ہم ان پہ نظر رکھیں اور ان کے بگاڑ کو سب سے پہلے جا رہے ہیں. نظر رکھنا بگاڑ کو جاتا ہے. کیا کیا بگاڑ ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے بگاڑ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے نہ ہوتے ہیں. ہمارے وہاں میں ہندوستان کی جو بگاڑ کہلاتا ہے, گندی بات کرنا, چیزوں کو, ایسی چیزوں کو کھانا اور پینا جو شریعت نے اجازت نہیں دی, ان چیزیں نشہ وغیرہ, اور اسی طرح جنہیں لوگوں کو چھیڑچھاڑ کرنا, لوگوں کو تکلیف دینے کے منصوبے بنانا, یہ سب کہہ سکتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ان کے الگ گناہ ہوتے ہیں, وہ نائف کا ایک رکھتا ہے, چھریاں جاپا اپنے ساتھ. ویسے آج تک بڑا یہ چیز کا کریز چل رہا ہے, نوجوان اپنے پاس ایک چھری اور چاقو پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں, اس کا کیا اس کا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے, یا اس سے کیا ہمت بلند نظر آتی ہے. سبحان اللہ, بہرحال شاید جائز نہیں ہے ایسے تمام چیزیں, کیونکہ خاندان میں وہاں پر جائز نہیں. تو بہرحال وہاں نائف کرائم چلتے ہیں, تو مساجد میں نے دیکھا لوگ پاستے پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں وہ نائف آپ کی یہاں چھری دار کی جا رہی ہے. تو جتنے نائف جمع کو جمع ہوئی تو بولتے ہیں کہ اتنے بچوں نے ابھی وہ چھری رکھنا چھوڑ دیا. بہرحال تو وہاں کے اپنے ٹرینڈ سے, وہاں کے اپنے حالات ہیں, تو ہم لوگ نوجوانوں پہ سب سے پہلے نظر رکھیں اور ان کی برائی کیا ہے اس کو جانے, اور پھر ایک منصوبہ کرے کہ میں کیا برائی آپ نظر رکھ رہے ہیں, اس محلے میں کیا چیز ہو رہی ہے. مختلف برائیاں ہو سکتی ہیں, مختلف اسٹڈیز کی ضرورت ہے. پلس جو ذمہ داران ہیں ان سے کہوں کہ ٹرینڈس جو چل رہے ہیں سماج کے اندر, جو چیزیں چلن میں آتی ہیں آج کل ٹرینڈس بولتے ہیں, اس پہ نظر رکھیے تاکہ آپ کو پتا چلے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں. دوسری چیز یاد رکھیے, اپنے محلوں کے اندر ہم لوگ ریڈنگ رومس بنائیں, کیونکہ پڑھائی کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے. میں آپ کے دعوے سے کہتا ہوں آج تک 8ویں 9ویں کا نوجوان بھی وہ جو سبجیکٹ, مطلب جو لینگویج میں پڑھتا ہے, انگلش میڈیم میں, اردو میڈیم میں, ہندی, اس کو اس میڈیم کی کتاب نہیں پڑھنا ہے. اللہ علیہ بھائی چلو ایک چیپٹر پڑھ لیتے ہیں انگلش کا, تو چل رہا بیچارے کرنے آپ ہی پڑھنے جا رہے ہیں تو کیا اس میں مانا ہے, تو اس کو وہ بھی نہیں آتا ہے. کئی نوجوانوں کے تعلق سے بات دیکھیے کہ 10ویں میں آ جا رہا ہے, ان کو لکھنا کیا آتا ہے, لکھنا اس لیے نہیں آتا کہ پڑھنا بھی نہیں آتا. ہمارے محلہ میں ہم کہا کسی بھی مطلب کسی بھی لینگویج کا, میں کوئی وہ نہیں کر رہا, آپ انگلش کے ریڈنگ رومس بنائیے, اردو انگلش دونوں رکھیے. آپ کو لگتا ہے آپ کے رابطہ میں اتنی بناتے ہیں, گجراتی, بنگالی, تیلگو, پنجابی, جو ہوتا ہے پہلا. لوگ اگر پڑھائی کا مزاج رکھیں گے, پڑھنے والی قومیں یاد رکھیں کبھی پیچھے نہیں ہوتی ہے. ریڈنگ کا مزاج جس فن میں آ جائے گا وہ قوم کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے. آج کل ہم بس
रीडिंग का मिजाज नहीं है, सुनने का मिजाज है, बस सुना दो और बता दो। मतलब ऑडियो वीडियो के चलन नहीं, पढ़ने की आदत। तो छोटे छोटे रीडिंग यूनिट सब बनाएंगे, जहाँ कोशिश करेंगे हमारा बच्चा कुछ देर जाकर बैठे, जो इज्तिमाइयत में वो रुका बैठता है, थोड़ी देर यहाँ बैठे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दिन वो यहाँ बैठेंगे, जरूरत भी नहीं है, कई काम करना है हमारे नौजवानों को। लेकिन ये भी सिस्टम होगा दोनों में है। लेकिन इससे क्या होगा आपको, एक बच्चा घर में नहीं पढ़ता है तो दूसरे दोस्तों को देखकर वो भी एक लीडर बन जाएगा, अच्छा पढ़ने वाला बन जाए। और मैं तो कहता हूँ बुनियादी उर्दू में से एक बच्चे को आपने देना चाहिए आज के जमाने में, उसमें कोई एक जबान जिस पर उसकी महारत हो। वो उर्दू वो इंग्लिश में क्यों जबान मुनासिब महारत होना चाहिए, एक लैंग्वेज एटलीस्ट, एक लैंग्वेज। हमारे पास तो ऐसा हाल है कि वो खिचड़ी बनती है जबान में, कुछ उसको आ रहा नहीं, यहाँ से पढ़ता उर्दू पढ़ता है। और इंग्लिश मीडियम से जो मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं वो थोड़ा गौर से सुने मेरे बात को, वो बेचारा तो इतना मासूम रहता है ना, इंग्लिश उसको पढ़ना आती पूरी जिंदगी की, ना उर्दू उसको समझती बेचारे। तो रीडिंग के लिहाज से तो 12वीं तक भी कोई किताब नहीं पढ़ सकता, सिवाय इसके कि थोड़ा सा अच्छा बच्चा हो, तेज हो पढ़ने में, वो कोई किताब नहीं पढ़ती। इंग्लिश की किताबें जल्दी लिखती नहीं, इंग्लिश बड़ी हाई होती है क्योंकि अमेरिकन या वेस्टर्न स्टैंडर्ड से लिखी हुई होती है, और उर्दू बेचारे को आती है। तो ये तो 3 से नहीं मार्क पाता है, दुनिया से मार्क पा जाता है। हाँ, एग्जाम के हद तक पास हो जाता है उसको। तो रीडिंग जो छोटे छोटे वायदा, दूसरी चीज याद रखें, हम अपने बच्चों को एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके अंदर उनको गाइडेंस दें, जिससे मुख्तलिफ एक्टिविटीज का, इसमें इस्लामिक एक्टिविटीज हो सकती है, मतलब दीनी कोई एक्टिविटी इनसे करवाए, कैसे हो सकता है, टाइम नहीं लोग बैठकर मामले पे क्या कराए, क्या चाहिए, बच्चों की उम्र क्या है, लड़कियां हैं लड़के हैं, तो एक इस्लामिक कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराए। हम एक दिन ऐसा बना सकते हैं कि फला चीज बना के ड्राइंग करके ला लो, फला चीज खास से तैयार करके ला लो, फला एक ऐसे लिख कर ला लो, फला एक काम करके ला लो, आने वाले फला चीज पे ये है, आप क्या समझते हैं, दुनिया में ये मसाइल चल रहे हैं तो इसका हल क्या हो सकता है, तो ये क्रिएटिव लिख कर ही बनाएंगे, सोचने वाले बनेंगे। मोहल्ले में फिर वो अपने मसाजिद में या मोहल्ले के कॉर्नर पे उसको टेस्ट कर लीजिए कि वो नतीजा सबसे अच्छा है, तो बच्चों को एक खुशी भी होगी, कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल है एक्टिविटी की जाए। लोग देखेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, दूसरे मोहल्ले वाले मोटिवेट होंगे, भाई बड़ा अच्छा काम किया वो मोहल्ले वाले, बच्चे कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ये बड़ी अहम चीजें याद रखिए। इससे क्या होगा, एक मोहल्ले का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एक इज्तिमाइयत में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं तो कुछ करने की सोच। इसी तरह जनरल एक्टिविटीज कराएंगे, जिसमें स्पोर्ट्स इवेंट्स रख सकते हैं। महल्ले में अलहमदुलिल्लाह कितने बच्चे बनने का अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, चलिए स्पोर्ट्स इवेंट महल्ले की तरफ से करवाते हैं। वो स्पोर्ट्स इवेंट जिसके अंदर लोगों को शरायत की तो आनंद बढ़ाएंगे, वो इवेंट जिसके अंदर हम एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करेंगे, मतलब खेलने का जज्बा, हारते जीतते हुए गलत बात है, लेकिन खेलने का जज्बा ये पैदा करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो सड़कों पे खेल रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, वो एक मैदान में जाए, अच्छे से खेले, उसका भी बनाने के इंतजाम। अभी बड़ी अफसोस की बात है, ऐसी कोई सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। जब बात की जाती है तो लोग परेशान होते हैं, कबूलिंग अब जगह कहाँ है, सड़क क्या बचा है। जब लोगों की किसी काम की सोच होती है ना, तो चीजें वो कर बैठते हैं, उसको भूलना नहीं पड़ता है। थोड़ा अपने मोहल्लों से बाहर निकलिए, नॉन मुस्लिम बस्तियों में देखिए जो डेवलप हो रही है, उनके मिजाज का एक हिस्सा है कि एक स्पोर्ट्स का ग्राउंड वो रखेंगे ही। हमारे पास वो स्पोर्ट्स का ग्राउंड रखा जाता है, फिर उसके शिमले की तरफ एक मस्जिद बन जाती है, स्पोर्ट्स के ग्राउंड के आधे ग्राउंड में मस्जिद और बाकी आगे पार्किंग रहती है उसकी। तो गोया वो ग्राउंड जो बच्चों के लिए था वो भी नजर हो गया कि हमने दीनी काम कर लिया, दीनी काम अपने असल पैसे से, ग्रीन माल से, सबसे अच्छे उस पर की जाती है, फ्री वाली चीजों पर की जाती है। तो ये वाला हमारे पास है। फिर क्या हाल है, देखिए सारे कॉलोनीज के हमारे ग्राउंड का, फिर बेचारा बच्चों को हमारे शहर आए, रास्ते हाईवे से मिलते हैं, क्या करेंगे वो। तो कौम की सोच हो, सोच ही तो फिर सब हो जाता है, सोच नहीं तो मेरा कुछ नहीं होता। फिर आपको चाहे जाके आप दुनिया के सबसे आला तरीन मुल्क में रहे तो भी लोग कहीं क्या नहीं, कैसे लोग आए सब थूकते हैं, इनको समझता नहीं कि मुल्क में कैसा रहती याद होता है। तो लिहाजा सोच बनाए सबसे पहले कि क्या कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स वगैरह के स्किल्स में बच्चों को आगे बढ़ाए। इसी तरह मैं कहूँगा नुक्कड़ में बच्चों को बैठने का बड़ा शौक होता है, तो हमारे मोहल्ला में बैठी उनको क्या करें, नुक्कड़ में बैठते तो दे उनका नुक्कड़ का एक क्लब बनाया, जैसे कॉर्नर क्लब को लेके, और वहां बैठकर वो महल्ले के बारे में सोच विचार करेंगे और अपने कमेंट्स देंगे, क्या लगता है क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। आप समझ तो आइडियाज देंगे कि आपने एक इशू दे दिया कि मैं मोहल्ले में कचरा होता है, बच्चों क्या करना है, तो मैं जो कॉर्नर क्लब है वो जमा हो जाएंगे, आइए वहाँ डिस्कशन होगा कि महल्ले के इस कचरे को कैसे हटाया जाए। महल्ले में खुली नाली है, बच्चों क्या करना है, और मतलब पर डिस्कशन होगा हमारा यार इन खुली नालियों के बंद करने का तरीका क्या होगा, और वो अपने जहन से क्रिएटिविटी से बोलेंगे कि मैं फुला करता हूँ, जाएंगे ढाबा डालने को जाएंगे, मेरे पास कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन से डिमांड करेंगे, नावा शूटिंग का काम था, एक से आइडिया आएंगे, क्रिएटिविटी आएगी। जो कॉर्नर में बैठकर नुक्कड़ जिसको बोलते हैं, चबूतरी बोलते हैं हमारे पास है, वो एक छान में रहता किसी मोहल्ले के कोने में ना बैठकर रात और कभी तो ऐसा लगता है कि वो झाड़ों के पास शाम में जुगनू जबकि जुगनू नहीं होते, सिगरेटें जलती हो, जो पता होती है उसकी नौशनियां रहती हो,
یہ حال ہے ہمارے کو ہوتا. آپ کیا کریں گے؟ بچے جمع ہوں گے اور اچھے کام کی بات کریں, ڈسکشنس ہوں گے اور وہ طے کریں گے محلے کے اندر کیا کرنا ہے. بچوں کی انسانی مزاج وہ جمع ہونا چاہتا ہے تو جمع ہونے دیجیے, پھر خیر کے لیے, اچھائی کے لیے, بھلائی کے لیے, تو ہم ویسے کریں گے. اسی طرح ہم ایک سسٹم بنائیں گے کہ ہمارے محلوں کے اندر بچے رات میں جلدی سوئے اور صبح سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہونے لگے. کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد خاص طور سے ایک مسئلہ ہوا کہ لوگ رات میں جاگنا سیکھ لیے اور دن میں سونے کی عادت ہو گئی. تو تھوڑا سا اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. صبح ہم اٹھیں گے اور محلے کے اندر پھر مارننگ سے ڈسکشنز ہوں گے اور وہ سارے کام جو میں کہہ رہا ہوں وہ سارے کام یہاں سے شروع ہوں گے. اسی طرح اپنے محلوں کے اندر کوشش کریں گے کہ اسکل سیکٹرز ڈالیں. آپ بولیں گے اسکل سیکٹر بولے تو اس کو تو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ وغیرہ کچھ نہیں, میں بتاتا ہوں کیا کرنا. ہمارے محلے میں کئی لوگ ہیں جن کو اسکل آتی ہے. اسکل مطلب ہنر. مثال کے طور پر ہمارے محلے میں ایک صاحب ہے جو گاڑیاں اچھی بناتے ہیں, اسکل. ایک صاحب ہے جو ٹیلر ہے, اسکل. ایجوکیشن سے ہٹ کر ہو رہا, تعلیم تو اسکول میں حاصل ہی کر رہے نا. ایک صاحب ہے جو بہت اچھا پینٹنگ کرتے ہیں, اسکل. ایک کام ہے جو امبرائڈری کرتے ہیں, اسکل. ایک صاحب ہے جو تعلیم اچھی ہے, اسکل. آپ کیا کریں گے؟ وہ لوگ ہی مل کر یہ طے کریں گے کہ میں شام میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 45 منٹ کون لگے بچوں کو دوں گا اور وہ اسکل سیٹ ہم سیکھیں گے. میں نے تو سائنٹیفک اسٹڈیز پڑھی جس میں بتایا گیا کہ اگر ایک ہنر کو 18 منٹ کے لیے پورا سال کی پریکٹس کیا جائے, 18 منٹ صرف پورا سال کرتے رہے انسان, تو اس ہنر میں وہ ماہر ہو جاتا ہے. 365 دن کے ماہر ہو جاتا ہے صرف 18 منٹ. تو وہ ایک صاحب آ جائے جو بھی ہے, کئی اسکلس ہیں آپ لوگوں کے پاس, میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنے اپنے اسکلس کو بولیں گے ہم محلے میں بچوں کو اسکل دینے والا ہے. میری اسکل سیکھنے کے لیے 2 مہینے لگتے ہیں, میری اسکل سیکھنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے. میں تو 15 دن میں بتا سکتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے. تو بچے ایسے بہت سارے کام جو DIY کہتے ہیں, وہ سیکھ لیں گے. چھوٹا موٹا الیکٹرک ورک سیکھ لیا, ریپیئر سیکھ لیا, فراغ سیکھ لیا, ڈینٹنگ پیٹنگ. اتنے ہنر ہے ہمارے پاس. مجھے بھائی کئی لوگوں کو تو جانتا بھی نہیں. سافٹ اسکل بھی ہنر ہے, کوئی اچھی بات کرنا سکھائے کسی کو, تو کئی ٹرینرس ہوتے ہیں سکھا دے. بس شام میں جگہ ہوئے بچے, کسی نے لینگویج کی محنت کر دی, کسی نے بولنے پہ محنت کر دی, کسی نے کچھ سکھا دیا, سینا. کئی چیزیں ہو سکتی, مردوں کو بھی کرنا, عورتوں کو بھی کرنا, سب کو اس کام میں حصہ لینا. یاد رکھیے یہ میرا مان آتا ہے اسکل سینٹر کا. تو کوئی خاص ٹیچر اپوائنٹ نہیں کرنا, کوئی پیسے کی ضرورت نہیں. محلے کی مسجد, محلے کے اندر کوئی جگہ, کسی کا گھر, کسی کا مکان کافی یہ اسکل سیکھنے کے لیے. بنانا پڑے گا, کرنا پڑے گا. آپ اندازہ لگائیے. میں تو یہ چاہوں گا کہ ہر بچہ کو 2 مہینے کی چھٹیاں لگتی ہے, 2 مہینے 10 دن تقریباً, یا کچھ کو کم کچھ کو زیادہ لگتی ہے. کوشش کرے اس کے والدین کہ وہ بچے کو اس 2 مہینے میں ایک ہنر سکھائیں گے. وہ ہنر میں اس کے ایجوکیشن سسٹم سے ہٹ کر ہوگا. تعلیم میں تو حاصل کر رہا ہو تو ایک الگ سے کچھ سیکھیں گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں 3 ایسی چیزیں بتا سکتا ہوں جن کا کبھی زوال نہیں آتا ہے. انسان کبھی بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہوتے اور ان کا بزنس میں کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. پہلا ہے کھانے پینے سے ریلیٹڈ چیزیں, ان کو کبھی زوال نہیں. انسان کسی بھی حال میں رہے, کھانا پینا اس کی ضرورت ہے, کسی بھی حال میں رہے. حتیٰ کہ کہہ سکتا ہے انسان بغیر مکان کے اور بغیر کپڑوں کی بھی جی سکتا ہے کبھی ضرورت پڑنے مجبوری میں, بغیر کھانے کے بھی. پھر مر جائے گا 2-5 دن سے زیادہ کچھ. تو یہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. گزارش کروں گا اپنے بچوں کو کھانا پینا ضرور سکھا, چونکہ یہ ساری ضرورت دنیا میں جہاں رہیں گے اپنا کھانا بنا سکتے. ہمارے پاس ایک چلن ہے, عورتیں کھانا بنائیں گی, مرد جو بات کر, ایسا نہیں ہوتا. کھانا بنانے کی ضرورت ہے, سب نے سیکھنا چاہیے. کھانا بنانا سیکھ لیا, کپڑے اور مکان, یہ ایسی چیزیں جس کا کبھی زوال نہیں. لازوال تجارت میں لازوال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آکسفورڈ کی ایک اسٹڈی تھی, جو اسٹڈی دنیا کی لانگیسٹ رننگ اسٹڈی تھی. 72 ایئرس تک ایک مطلب ایک ریسرچ ہوا. 72 ایئرس کیا ریسرچ ہو رہا ہے کہ انسانوں کو بیسک اسکلس کیا چاہیے زندگی جینے کے. اس میں کیا نکلا معلوم ہوا؟ بنیادی اسکلس میں نکلا ایک کسی لینگویج کا ریڈ کرنا آنا, پڑھنا آنا, اس کے بعد اس کو اپنا کھانا بنانا آنا, اپنے کپڑے سینے آنا, اپنے آس پاس کی چیزوں کو مینٹین دیتا. یہ بنیادی ریسرچ کا رزلٹ تھا. 70 سال ہم ڈھونڈتے رہے کہ کیا کرنا ہے. لانگیسٹ رننگ ریسرچ. دین اور اسلام میں تو ڈاؤن چیزیں موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود سی لیتے تھے, موجود ہے یہ چیز. اپنے کپڑوں پہ پیون خود لگا لیتے تھے, موجود ہے. یہ اسکل سینے کی اسکل ابھی ایک سنت ہے. بھائی عائشہ سے سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کی ذمہ داری تھوڑا طرف میں کیا معمول ہوتا تو کیا بکری کا دودھ دھو دیتے اور اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیتے. پیون لگانا آپ کا بٹن نہیں ہوتا, آپ سی سکتے تو دیکھ ایک کوشش کرتے تھے, لے کر پائیں نہیں مرد ساتھ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اسکلس اور آرٹس دنیا میں سب موجود تھے جو انسان کو جینے کی ہے. آپ سب جانتے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں وہ اسکل سیٹ. آپ محلے میں بہت لوگ ہیں, بہت اچھے اچھے کام کرتے, چھوٹے سے بڑا. کوئی کام بچوں برا نہیں ہوتا. ہر ہنر سیکھو اگر موقع ملے, ہر ہنر سیکھو جو ملتا ہے, جو اللہ کا موقع ہے زندگی میں. یہ سارے ہنر انشاءاللہ آپ کو کام آئیں.
चले आगे बढ़ते हैं स्किल सेट के बाद जो काम करना है हम लोगों के अंदर, छुट्टियों के अंदर क्या काम है वो भी मैंने आपको बता दिया। वो ये कि नौजवानों के लिए करियर गाइडेंस को हमारे पास, हमारे मोहल्ले पे समझ लीजिए 100 नौजवान है, अब 10वीं का ध्यान देने वाले, 50 नौजवान के फलाह करने वाले, कौन इनको रहनुमाई करेगा कि इनको आगे क्या करना है दुनिया के अंदर, बताइए कौन करे? माँ बाप करे। अब माँ बाप का तो हाल ये है माशाल्लाह कि अपना दिन भर लैपटॉप पे ऑफिस में, फिर घर आ जाए तो हेडसेट पे है पूरा दिन, इतना हेडसेट पे है कि खाना खाते वक्त हेडसेट पे है। अम्मी का तो माशाल्लाह वो हाल है कि उन्होंने क्या बनाया है वो अपने रिश्तेदारों को बताना है, क्या उनके पास बना वो भी देखना है, तो कितने मसरूफ है, मतलब दोनों माँ बाप तो इतने हाईली जिसको है कि मसरूफ है कि उनके पास तो वक्त ही नहीं बच्चों के लिए। अब बच्चे क्या करेंगे, याद रखिए इनको वो करियर गाइडेंस देंगे। तो अपने हमारे मोहल्ले में टीचर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स प्रोफेसर होते हैं, करियर गाइडेंस की फील्ड से लोग होते हैं, इनका काम है कि हम अपने बच्चों को करियर गाइडेंस दिलवाएं कि बच्चे आगे क्या करेंगे जिंदगी। हमारे बच्चों में आप याद रखें इतना टैलेंट है, इतना हुनर है, जिसको आम जमाना कहते कूट कूट कर हुनर भरा हुआ जाता है, या अफसोस की बात है मैं और आप यूटिलाइज नहीं कर पाते उसको। अब इनको क्या करेंगे, आप करियर गाइडेंस देंगे। ऐसे करियर गाइडेंस देंगे कि बच्चे जो इतने 25 बच्चे इनके अंदर ये सलाहियत है कि टेक्निकल स्किल इनकी अच्छी है, इन्होंने फला फील्ड में जाना चाहिए। वो बच्चे इनके अंदर फला फील्ड अच्छी है तो इन्होंने सोशियोलॉजी की ये फील्ड को जाना चाहिए। ये 4 बच्चे बड़े हुनरमंद हैं, परसेंटेज भी अच्छा है तो एक मेडिकल फील्ड जा सकते हैं इंशाल्लाह। फला बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हमारे पास जो एमपीएससी और यूपीएससी इम्तिहान जिसके जरिए गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट सील होती है, जो हाईएस्ट जिसको कहते हैं रैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं, ये उसके लिए जा सकते हैं। ये 10 बच्चे हमारे पास जो है पढ़ाई में तो उतने अच्छे नहीं है, लैंग्वेज भी अच्छे नहीं, लेकिन हुनरमंद नहीं में अच्छे, तो इनको हम क्या करेंगे 10 को टेक्निकल ये तो सिखा देंगे ताकि रोजगार से लग जाए। एक सनत लेकर आपने वो फला 5 बच्चे जो है वो इस चीज के हमें ये करवाएंगे। ये 4 बच्चे ज़हीन है तो इनको हिफ्स के साथ साथ आप तालीम के इनके वालिदैन को रिकमेंड करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे रहेंगे और तालीमी, और ये करना है। फिर गाइडेंस ये है बच्चे की सलाहियत को जानना और फिर उसने क्या करे उसके बारे में एडवाइस करना, ये करना है, ये करने वाले काम है। इन कामों से उम्मत पीछे रह गई, याद रखिए। और याद रखिए आखिरी 2 पॉइंट बस वो ये है कि मोहल्ले के अंदर हम इस चीज का अंदाजा लगाए, इस चीज का हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद हो हर बार कि हमारे मोहल्ले में कितने यतीम है, हमारे मोहल्ले के अंदर कितनी बेवान है, हमारे मोहल्ले के अंदर कितने माजूर लोग हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तुम्हारे माजूरों के जरिए मदद किए जाते हो और अल्लाह तुम्हारी दुआएं भी इनकी वजह से पूरी करता है। माजूर अकली हो सकता है, माजूर जिस्मानी हो सकता है, मतलब हाथ पैर, आंखों से, दाग से, अंधे लूले पहले सब हो सकता है, सब ये सब माजूर है, कमजोर है। सुन इन कमजोरों की वजह से हमारी मदद भी की जाती है, हमारे रिस्क भी दिए जाते हैं, हमारी दुआएं भी कबूल होती है। तो ये काम करना है तो इनका हम एक लिस्ट रखे। आज हमारे मोहल्ले में कितने यतीम होगा बताया, यतीम की किफालत, अभी यतीम की किफालत करे जन्नत में मेरे साथ ऐसा रहेगा, नजदीक बात होगा। यतीम कितने हमको नहीं पता, क्या उनके साथ सुलूक और हमको पता नहीं। बीमारी कितनी है, जिनमें से शादी किसकी हो सकती है, किसको बेवक शादी नहीं हो सकती, बच्चे तो फला करना है और बस कोई रिमोट नहीं, कितने माजूर हमको कुछ पता नहीं। अब कैसे मदद करेंगे बताइए, जैसे समाज में हम चाहेंगे भी तो हमारी ज़कात और सदका कैसे देंगे, क्योंकि मालूम ही नहीं तो क्या, तो मैं क्या करूँ, मालूम मुझे कॉल आ रहा है पता नहीं क्या दुनिया के कोने से, हमारे पास एक पेवा उसको पैसे में यहाँ से वहाँ दे जाऊँ और पड़ोस में एक औरत पेवा है, उसकी मदद कोई नहीं कर पाता क्योंकि हम उसके बारे में मालूम आती। तो ये मोहल्ले में रिपोर्ट होना भी चाहिए, ये सब होना चाहिए, तभी तो हम इन लोगों की मदद कर पाएंगे। और आखिर जो आज तक नुकता आपके सामने रखूँ ये है, इस काम में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के ख्वातीन को हिस्सा लेना पड़ेगा, औरतों को हिस्सा लेना पड़ेगा, जो अल्लाह ने आप में खोज की सलाहियत दी है, सुभान अल्लाह, चीजों को बारीकी से परखने की सलाहियत दी है, सुभान अल्लाह। मतलब ये अच्छी चीज है, तारीफ की लायक, इस्तेमाल नहीं और होता है। एक खातून में शादी में आई है जिसने एक कोट पहना, जिस कोट में कितने लगे, 400 लगे, कितने 400 नब्बे से 55 उसी औरत को दिख जाता है कि आपा ने जो नोट पहने उसमें 55, वो गोट सही नहीं दिखा था। तो इतनी बारीक नजर अल्लाह ने आपको दी है, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा माहौल पे उस बारीक नजर को रखकर, अपने नौजवानों पे उस नजर को रखकर, उनकी बेनहारी को उस नजर को रखकर उनकी इस्लाह के लिए मेहनत की जाए। न कि ये सारी चीजें की कपड़े कैसे थे, दिन में कैसे कपड़े दिखते, रात में अलग दिखते, तो शादी की रात के कपड़े रात में, दिन के कपड़े, इतना सब टैलेंट है, लेकिन दीन के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, समाज की इस्लाह के लिए टैलेंट का इस्तेमाल होगा। तो गुजारिश करूंगा, क्योंकि मर्द उमूमन तौर से हलाल रोजी के लिए बहुत चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन खवातीन को अल्लाह ने मौका दिया है, घरों में होती है, मुख्तलिफ जिम्मेदारी उनकी भी है, लेकिन थोड़ा वक्त होता है, वो इसमें मदद करे, रिपोर्ट जनरेट करे, वो रिसर्च वर्क करे और फिर वो कमेटी को पेश करते मोहल्ला,
اور محلے کمیٹی پھر اس رپورٹ کو لے کر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور پھر نوجوانوں کی پیروی کو جو ہے روکنے کی کوشش کرے. بہرحال باتیں تھی جو میں نے بتائی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ اس ٹاپک پہ میں آپ تمام کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو حقیقی معنوں میں اپنے نوجوانوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بیمار کو کی بیماری کو جو ہے دور کرے اور شفا عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو مفروض ہے ان کے فرض کے ادائیگی کے اندر اللہ تعالیٰ مدد کرے. اللہ رب العزت کمزور اور جو ہے معذور لوگوں کی حفاظت کرے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے. جب بھی فاطمہ ایمان پر فاطمہ ہوا تعاون عن الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.